آپ کا یہ جمع ہونا کسی الیکشن کے پروموشن کے لیے نہیں ہے، اور دنیا کو یہ پتا ہے جو جے وجے کرتے ہوئے لوگوں کو جمع کیا جاتا بھی ہے، ان کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ ہم موسموں میں دیکھتے ہیں، دوپہر میں لال پٹا، شام میں نیلا پٹا، اور پھر رات ہو جائے تو پھر کیسری پٹا، تو وہ پٹے بدلتے رہتے ہیں اور اس مجمع کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ 100-200 روپے نوٹ پر آنے والے، ووٹ پر آنے والے، لیکن میں دنیا سے کہتا ہوں آؤ اس مجمع کو دیکھو، یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر موت تک ایک ہی پٹا اپنے گلے میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ پٹا ہے نسبت غلامی مصطفیٰ کا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر 100-200 روپے دے کر کے بلایا نہیں گیا، اور نہ ہی یہاں پر شیرنی اور کھانے کے نام پر بلایا گیا ہے۔ یہ سارا جو مجمع آیا ہے، ہو سکتا ہے بھوکا، ہو سکتا ہے اس میں مسافر کثرت سے ہوں، لیکن دنیا یہ دیکھ لے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ان محبتوں کے وارث ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے ہمیں یہ تعلیم دی، جب کثرت سے بھوک لگتی حضرت ابو ہریرہ کو، وہ ایک بار رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے۔ چہرے رسول کو دیکھنا بھوک کا بھی افاقہ تھا، مرضوں کا بھی افاقہ تھا۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی الحمدللہ یہاں پر جو کثرت سے مجمع ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر آیا ہوا ہے، اور میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوا نہیں، یا پھر ہمارے کپڑے ہمارے چال چلن کو دیکھنے آیا نہیں، یا لوگ ہمیں اگر دیکھتے بھی ہیں تو اس لیے نہیں کہ کوئی خاص چہرے والا ہے، بلکہ یہ سارا کا سارا جو کچھ بھی ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، بے شک حق میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ برسوں ہو جانے کے بعد بھی آج بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ عشق کی گرماہٹ چلتی رہتی ہے۔ اسی عشق سے پوری دنیا کو گھبراہٹ بھی ہے، اسی عشق سے۔ کچھ لوگ ابھی میں بیٹھا تو کہہ رہے تھے ادھر سے نظر نہیں آ رہے، ادھر سے نظر نہیں آ رہے، دیکھنے کے لیے دور سے آئے۔ میرے عزیزو، تم تو بہت قریب آئے، ہم تو بہتوں کو نظر آ رہے ہیں، گوفے میں بیٹھے ہوئے کو بھی، اور اپنے بل میں سراغ میں بیٹھے ہوئے کو بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں کیوں نہیں نظر آئیں گے؟ اس لیے نظر آتے ہیں دوسروں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور وفاداری کا عہد جو کیا ہے، اور جب تک یہ عہد پر قائم رہیں گے انشاءاللہ العزیز ہر ایک کو نظر آتے بھی رہیں گے۔ اور میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نعرے کو یاد کرتا ہوں جب جبل احد پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے ان سے کہا تھا، عمر بتاؤ احد کے میدان میں کافروں نے، مشرکوں نے 70 صحابہ کو کیا جان سے مار دیا، ان کو ایسا لگنے لگا کہ پوری فتح ہو گئی۔ اب جیسے آج کے بھی بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی ایک کو پکڑ کر موب لنچنگ کر لیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانیں گئیں، اور اس کے بعد وہاں پر آئے ہوئے دشمن یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ سب ختم ہو گئے، عمر بھی ختم، ابو بکر بھی ختم، محمد بھی ختم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرے لگ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات ہیں، احد کے پہاڑ کی ایک کوہ میں بیٹھے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر اٹھو اور ان کا جواب دو۔ یہ جواب دینا عمر ابن خطاب کی سنت ہے۔ کسی بھونکنے والے کو سن کر کے یہ مت کہنا کہ بھونکتا ہے تو بھونکنے دے، نہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ بھونکنے والوں کا جواب دو۔ ان لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ سب ختم ہو گئے، حضرت عمر پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، کہا او ظالموں سنو، محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور تمہاری آنکھوں میں چبھتے بھی رہیں گے اور دلوں میں گڑتے بھی رہیں گے۔ یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، جواب دینا ہمارا فرض ہے، ہم چھیڑتے نہیں، اور چھیڑے تو چھوڑتے بھی نہیں۔ بے شک بات پر ہم، بلکہ پوری دنیا چلتی ہے، پوری دنیا یہ چلتی ہے۔ آج مجھے سننے کے لیے جتنے مومنین کا یہاں پر مجمع ہے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے دوسرے لوگ بھی سننا چاہتے ہیں، ہم سب کو سنانا بھی چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہتر موقع ہوتا ہے کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاؤں۔ بے شک جب ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے تو سنو کان کھول کر کے۔ سچ فرمایا مولانا اشرف صاحب نے، حضور کی ذات پر وہی انگلی اٹھاتا ہے جو ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، کبھی علم کی بو باز سونگھی ہی نہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے
हुजूर की शान में वो उंगली उठाता है जिसकी माँ बदकार होती है, जो जिना से पैदा होता है, जो हलाली नहीं होता। ये कुरान का फार्मूला है, कुरान में फरमाया गया। तो इस कैटेगरी में जितने आते हैं वो तो आज भी नजर आ रहे हैं, ठीक करके बताते हैं लोगों देखो हम हलाली नहीं है, लोगों को बताते हैं देखो लोगों हम हलाल तरीके से दुनिया में नहीं आए। सोशल मीडिया के जरिए से, दूसरे जरियों से हर बच्चा हमारा जान चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखें, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वही आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाता इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन। ऐ महबूब जितने लोग मजाक उड़ाते हैं आपका, उन सब के लिए मैं तन्हा काफी हूँ। अल्लाह फरमा रहा है हम सब के लिए काफी हैं, और जिसके लिए अल्लाह काफी हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। एक हदीस आपने सुनी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, यह हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जो किसी मेरे वली से दुश्मनी करता है, वली की बात है, नबी की नहीं, वली से, अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह फरमा रहा है मैं अपने साथ उससे जंग का ऐलान करता हूं। जब अल्लाह के एक वली से दुश्मनी करने पर अल्लाह जंग का ऐलान करता है, तो फिर नबी से दुश्मनी का हाल क्या हो सकता है, और वो भी नबीउल अंबिया से दुश्मनी, सैयदुल अंबिया से, जिसके कदमों की बरकत से सबको विलायत मिली हो, सारे औलिया को। उस सैयदुल अंबिया से अगर कोई दुश्मनी मोल ले तो फिर रब्बे जुल जलाल उसे कहीं का नहीं छोड़ता। हाँ, उसका अंजाम तो बहुत बुरा होना है। आप ये सोचते होंगे कि भौंकने वालों को आजादी क्यों मिलती है। कुरान में अल्लाह फरमाता वला यहज़ल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम अनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। ये गुस्ताख ये ना समझे कि उनको जो ढील मिली है वो इसलिए कि वो अच्छा कर रहे हैं, बल्कि मौला फरमाता है इसलिए हमने उन्हें ढील दे रखी है ताकि वो और गुनाह कर लें और कर लें। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, और फिर हमने उनके लिए जिल्लत वाला अजाब रखा है। मेरे अजीज दोस्तों, तारीख उठा करके देखो कि अबू लहब बहुत भौंकता था, मरा किस तरह से। अबू जहल बड़ी गुस्ताखियां करता था, मारा किसने और मरा कहां पर। उन गुस्ताखों की एक लंबी फहरिस्त है, सब जिल्लत के साथ दुनिया से गए। वो अबू लहब जो कहता था हुजूर को कि तुम्हारे हाथ टूट जाएं, तुम्हारे हाथ बर्बाद हो जाएं, रब तबारक व तआला ने मेरे नबी की तरफ से दिफा किया, तब्बत यदा अबी लहब, नबी के नहीं अबू लहब के हाथ बर्बाद हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब मार पड़ती है तो जानते हुआ क्या, अबू लहब को एक ऐसी बीमारी घर कर गई, उसके गले में कीड़े पड़े, और वो कीड़े इस कदर सख्त हो गए कि जिस्म के अंदर पूरी बदबू, और जिस्म सड़ने लगा, उसी में उसकी मौत। और अरब वालों का ये रिवाज था, जब इस तरह के कोड़ की या ऐसी बीमारी से कोई मरता था तो उसे दफन भी नहीं करते थे, दफन नहीं किया जाता। अबू लहब के सगे बेटे या उसके जो रिश्तेदार मौजूद थे, मौत के बाद उसको उठा करके एक गड्ढे में लेकर के आए। एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में धकेल दिया और ऊपर से बड़े पत्थर उस पर डाल दिए ताकि उसकी बीमारी हम तक ना आने पाए। घर वालों ने इस इबरतनाक अंजाम तक उसे पहुंचाया। नबी के गुस्ताख अगर ये समझता है कि खैर है तो खैर नहीं है। अबू जहल बद्र की वादियों में तड़प कर खत्म हो गया। उतबा और शैबा जो गुस्ताखियां करते थे, एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा, ऐ मौला तू अपने शेरों में से कोई, तू अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पर छोड़ दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। और फिर वही उतबा और शैबा जो गुस्ताखियां किया करते थे, एक शेर उनके ऊपर ऐसा हमला आवर हुआ कि टुकड़ों में बदल दिया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने वाला वलीद बिन मुगीरा, जिसको कुरान ने कहा है ये वलदुज़्ज़िना है, जिना से पैदा हुआ। और एक असवद था जिसका नाम असवद बिन वाइल है, आस बिन वाइल है, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब है। ये वो नाम मैं बता रहा हूं जिसके लिए ये आयत नाजिल हुई, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन। ये मजाक उड़ाते थे मेरे आका का, और मजाक उड़ाते थे। एक बार जिब्राइल अमीन आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप फिक्र ना करें, ये जितने मजाक उड़ाने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। जिब्राइल अमीन ने एक बार, वो तवाफ के दौरान था, वलीद बिन मुगीरा उसकी तरफ मुंह करके फूंक दिया। हदीस में मौजूद है वलीद बिन मुगीरा के पैरों में सड़न पैदा हो गई, ऐसी सड़न कि जगह से उसके पीप निकलता रहा
اور اسی پیروں کی بیماری میں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ عاص بن وائل یہ بھی حرم میں موجود تھا، جبرائیل امین نے اس کی طرف اشارہ کیا، پیٹ پھول گیا، لوگوں کو پکارتا تھا، بلاتا تھا، اور پکڑ کر لے جاتے لوگ تو اپنی دیوار سے سر ٹکراتا تھا، مارتا تھا۔ پھر جب سر ٹکرا کر کے ختم ہوا تو اس کے پیٹ میں پیلا پانی بھر چکا تھا۔ ایک دو نہیں، ایک لمبی فہرست ہے گستاخوں کی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، استہزاء کیا ہے۔ مولا کریم ان سب کو عبرتناک سزا عطا کی ہے، اور اب بھی ہمیں دیکھنا باقی ہے، ہمیں دیکھنا باقی ہے۔ اور اگر بظاہر کوئی عذاب نہیں آتا تو اللہ کریم بہت سخت عذاب ان کے لیے معین فرمایا ہے۔ لہٰذا اے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، آج تو مجھے عرض یہ کرنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ کائنات میں یہ چند بھونکنے والوں کو اگر چھوڑ دیں تو میں ان لوگوں کی بھی ایک لمبی فہرست رکھتا ہوں جن کا میرے دین اسلام سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے نغمے بھی سنا ہے، وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ جارج برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ایک فلسفر تھا، ایک بہت بڑا محقق دانشور گزرا ہے انگریز۔ جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ آج کے دنیا میں جتنے مسائل ہیں، بھوکمری ہو، خودکشی ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ان سب کو اگر کوئی حکومت یا کوئی قیادت صحیح کر سکتی ہے تو صرف محمد کی قیادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی چیز موجود ہے، کہتا ہے اگر محمد آج بھی آ جائیں تو ان کی قیادت میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین میں مبعوث ہوئے تھے جہاں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں، ہر طرح کی خرابیاں۔ تمہیں پتا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی رسم مکہ میں موجود ہے، وہاں پر ماں اور بیٹیوں کو بازار میں لا کر بیچ دینے کی رسم موجود ہے، پیسہ جمع ہو جائے تو جوے میں اڑانے کی رسم موجود ہے، اور شراب 50 سال پرانی جمع کر کے پینا، وہ بھی حرم کے اندر۔ یہ تمام عادتیں ان کے اندر موجود ہے، لیکن 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، جو ڈکیت تھے، جو چور تھے، مکہ کے حالات بڑے مشہور تھے، وہاں کے حالات میں کیسا انقلاب آیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ نظر عنایت تھی، اور غیروں نے یہ پڑھا ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ نظام اصطفیٰ سے حل ہوں گے، میرے آقا کی قیادت سے حل ہوں گے۔ جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے، آج بھی کچھ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ریپسٹ کو موت کی سزا ہونی چاہیے۔ یہ جس کے گھر کی بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کی ماں سے یا اس کے باپ سے پوچھو تو وہ تو کہتے ہیں ریپسٹ زانی اگر مل جائے تو ہم اسے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اسے مار دیں گے، ہم اسے جلا دیں گے۔ تمہارے جو جذبات ہیں آج سنو، لیکن اسلام نے جب یہ کہا کہ جو بلاತ್کار کرے گا، عصمت دری کرے گا، اسے سنسار کر دیا جائے گا، اس زانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا کو ایسا لگا تھا کہ اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، اسلام میں جارحیت ہے، تشدد ہے، لیکن وہی جب تمہارے گھر کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تب تم بھی کہتے ہو کہ اس ریپسٹ کو مارنا چاہیے، جلانا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم صرف اپنی بیٹیوں کی عزت جو سوچتے ہو، میرا مصطفیٰ ہے جو پوری کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا اگر خیال کسی کو ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ میں آج آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ہزاروں کا مجمع یہاں پر، سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں لے کر کے آیا ہے، آپ میں نمازی بھی ہیں اور حجازی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سب ہیں، لیکن بہت سارا یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک عملہ موجود ہے، پرشاسن بھی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں۔
میں آج کھل کر کے بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی سنو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیریکٹر کیا تھے، اخلاق کیا تھے، اور ایسے عظیم انسان پر جب کبھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے، آپ اپنے اعتبار سے اس چیز کا فیصلہ کریں۔ ایک نوجوان آیا اور کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے، کسی عورت کے ساتھ میں بلااتکار کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ غصے میں آ گئے، کہا یہ حضور کے پاس آ کر ایسی اجازت مانگتا ہے، مگر میرے نبی رحمت للعالمین۔ صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ، اس کو آنے دو، اور ہم ہوں تو مار کر کے بھگا دیں کہ اسے مجمع میں کیا پوچھنے آ گیا۔ لیکن وہ ایک بدو شخص، ایک دیہات کا رہنے والا، وہ جب نبی سے ایسا سوال کیا تو میرے آقا نے قریب بلایا، کہا زنا کرنے کی اجازت چاہتے ہو؟ کہا ہاں میری خواہش ہے۔ تب حضور نے فرمایا اچھا میرے چند سوالات کا جواب دے دو۔ کہا کہ کچھ لوگ تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا میں اپنی ماں سے زنا کی اجازت کسی کو دے دوں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا تیری بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو راضی ہے اس بات پر؟ اس نے کہا نہیں میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا میری بہن کے ساتھ کوئی کچھ کر لے۔ کہا تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، کسی تیرے خاندان کی عورت کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کر لے اس کی تو اجازت دے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ بھی میں برا دیکھ نہیں سکتا۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا جیسے تیری کیفیت ہے، جب تو اپنے گھر کی بے عزتی نہیں دیکھ سکتا تو جب تو کسی عورت سے زنا کا ارادہ کر رہا ہے یقیناً وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اگر زنا جیسی نحوست کو معاشرے سے ختم کیا ہے تو اپنے پیارے اخلاق سے ختم کیا ہے، صرف سنساری سے نہیں، صرف جو ہے کوڑے مار کر کے نہیں، لوگوں کے دلوں کو پگھلا کر کے ان کو قریب کر کے۔ ورنہ آؤ پولیس ڈپارٹمنٹ والے پوری طاقت جھونک لیں اور شرابیوں کو ختم کر کے دکھائیں، شراب کو ختم کر کے دکھائیں۔ سب کو پتا ہے شراب پینے کے بعد شرابی کیا کیا کرتا ہے، عورت کو مارتا ہے، گھر کے پیسے برباد کرتا ہے۔ ارے سڑکوں پر آپ لکھ کر کے لگاتے ہو کیا، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، کیوں؟ شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ، قانون ہے نا ہمارے ملک کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے شراب کے نشے میں یہ گاڑی چلائے گا، ٹھوکے گا، خود بھی مرے گا، کسی اور کو بھی مارے گا، نشہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا، سب آپ کو پتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں لاؤ ختم کر کے دکھاؤ نظام کے ذریعے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے، قریب 10,000 صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پولیس نہیں بنائی، حضور پاک کے پاس ابھی فوجی بھی نہیں تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ان کی عمر اس وقت 10-12 سال کی تھی، شراب اس وقت حرام نہیں تھی، سب پیالے بھر بھر کر کے پیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب خانے میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا، مٹکے بھر بھر کر کے لوگوں کو پلاتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک شام تھی جب میں شراب کا پیالہ بھر کر کے گراہک کو جو آئے ہوتے تھے شراب خانے میں ان کو پلانے کے لیے سرو کر رہا تھا، سپلائی کر رہا تھا، اچانک باہر گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون حرمت الخمر قال رسول اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا شراب آج سے حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہیں سے پٹک دیا، جس کے منہ سے لگا تھا وہاں سے اس نے چھوڑ دیا۔ ارے وہ 50 سال پرانی شراب پینے والے لوگ تھے، ایڈکٹ تھے، لیکن ایک آواز کان میں آئی میرے مصطفیٰ کی، اور وہاں حضرت انس یہ کہتے بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جا کر کے حضور سے تصدیق کر لیں، ویریفیکیشن کر لیں صحیح میں آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ آیا تو اعلان کرنے والا دوسرا تھا، اعلان سن کر کے صحابہ نے مٹکے توڑ دیے، پیالے پٹک دیے، ہونٹ سے لگی ہوئی شراب کو تھوک دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ تاریخ مجھے یاد ہے مدینے کی، جب پورے مدینے کی گلیوں میں اور نالوں میں اگر کوئی چیز بہ رہی تھی وہ شراب بہ رہی تھی، نہ پولیس کے ذریعے، نہ فوج کے ذریعے، نہ ڈنڈے کے ذریعے، نہ کوڑے کے ذریعے، نہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارکہ سے ایک فرمان جاری کیا
اور وہ ساری کی ساری شراب مدینے سے ختم ہو گئی. اس دن سے لے کر 1400 سال ہو گئے، آج تک مدینے میں شراب نہیں آئی. یہ انقلاب میرے آقا کا ہے. دنیا کو پتہ نہیں ہے، دنیا اب یہ سمجھتی ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، شراب تو نارمل چیز ہے، کامن چیز ہے، پی لینے سے کیا ہوتا ہے. ہاں آج ہمارے بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی پلانے کے لیے یہ فارمولا اپنایا جاتا ہے، شراب نہیں بیئر پیو. ارے میاں اس کے 70 نام دے دو، نشہ جس میں آئے وہ حرام ہے. تم 1000 ناموں کے ساتھ لے آؤ. ہم مصر جا رہے تھے تو پلین میں سرو کیا جا رہا تھا ایک کین، اور ایئر ہوسٹس نے وہ سب کو دیا، ہم کو بھی دے رہی تھی، اور کہا کہ کیا ہے؟ کہا کریزی واٹر، نیا نام سن رہے، پانی بھی پاگل ہوتا ہے. ہاں بغل میں بیٹھے ہوئے پیسنجر نے کہا کہ اصل میں یہ وائن ہے، شراب ہی ہے، اس کو بہت زیادہ ریفائن کیا گیا ہے، اس نام سے اس کو سرو کیا جاتا ہے، زیادہ نشہ نہیں آتا، بالکل ریلیکس ہو کر کے آپ سفر کر سکتے ہیں. یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے. میرے عزیزوں مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ہمارا ایک نوجوان جو اسلام کا پابند تھا، وہ یہاں کا نہیں ہے یا امریکہ کسی یورپین کنٹری کا مسلمان نوجوان، وہ فلائٹ میں بیٹھا ہے، شراب سب کو سپلائی ہو رہی ہے، اس کو بھی دی گئی. اس نے کہا منع کر دیتا نہیں پیتا تو الگ بات تھی، لیکن اس نے کہا آئی ایم اے مسلم. یہ جواب کچھ لوگوں کو گڑتا ہے، چبھتا ہے. اس نے کہا میں مسلمان ہوں. تو سامنے کھڑی ہوئی جو ایئر ہوسٹس تھی اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، سارے پیسنجر پی رہے زبردستی، اس میں آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں پینا ہے مت پیجئے. یہ کیوں کہتے ہیں آئی ایم اے مسلم؟ اور مجھے بتاؤ تو صحیح اس میں ہے کیا؟ پیو گے، سو گے، آرام سے سفر کٹے گا. اس نوجوان مسلم نے کہا اچھا تو میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، یہ شراب ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ پائلٹ کو پلاؤ، پہلے پائلٹ کو پلاؤ. پائلٹ کو آپ شراب سرو کرتی ہیں؟ اس نے کہا پائلٹ پیتے تو ہے لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے. کہا ابھی آن ڈیوٹی ہے، ابھی نہیں پیے گا. اس نوجوان نے کہا تجھے پتا نہیں مسلمان زندگی بھر آن ڈیوٹی ہوتا ہے، واہ واہ، ہر وقت وہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس لیے کہ ذہن کا سلامت رہنا ایمان کا سلامت رہنا ہے. اور ذہن ختم ہو گیا تو پتہ نہیں آدمی کفر بھی بک سکتا ہے، شرک بھی کر سکتا ہے. اس لیے ذہن پر پردہ پڑنے نہیں دیا جائے گا، ہوش و حواس باقی رہے تاکہ تم خلط ملط نہ کر سکو. ان نشیڑی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کبھی ماں کو بیوی کہہ دیں، کبھی بیوی کو ماں کہہ دیں. ان لوگوں کی دنیا ہی الگ ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں رشتے ہوتے کیا ہیں. جب نشے میں آئے تو گالی دیا، نشہ اترا تو محبت کیا. بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں شراب کی نحوست سے اس کائنات کو اگر سب سے زیادہ پاک کسی نے کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے. آج میری یہ باتیں عورتوں کو بڑی اچھی لگیں گی، چاہے وہ ہندو عورتیں ہی کیوں نہ ہو. ہندو عورتیں بھی اگر جوجھ رہی ہیں آج اپنے گھروں میں مصیبتیں، تو وہ اپنے شرابی نشیڑی شوہروں سے، جن کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، گھر میں کچھ دیتا ہی نہیں، سب شراب میں لگاتا ہے. میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر برے اخلاق کو ہمارے معاشرے سے پاک کیا ہے. اور آؤ میں تمہیں بتاؤں مکہ کی اس سرزمین پر جہاں سودی نظام قائم تھا، سود لینا دینا اس طرح سے تھا کہ غریب تو غریب ہی ہوتا چلا جاتا اور امیر ہی ہوتا چلا جاتا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا سارا سود میں نے پاؤں تلے رون دیا، اب سے کسی کا سود نہیں چلے گا. تم اس کو بڈی کہہ دو، بیاج کہہ لو، انٹرسٹ کہہ لو. آج پتہ ہے پوری دنیا اسی مصیبت سے جوجھ رہی ہے. ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے دنیا کو دوبارہ کریڈٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. یہ اکنامک کرائسس جو دنیا میں آتے ہیں یہ سودی نظام کی وجہ سے آتے ہیں. سودی نظام، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. دوسروں کو بھی میں بتاتا ہوں، ہندو اگر میرے میسج کو سنتے ہیں تو سنو، تمہارے ہاں بڈی اور بیاج کھلے طور پر کھا لیا جاتا ہو تو ہمارے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ کعبے کے سامنے اس نے ماں سے زنا کیا. اتنا بڑا گناہ ہے. کیوں اس قدر بڑا گناہ اور اس قدر بڑی وعید کیوں رکھی گئی سود میں؟ میرے آقا یہ نہیں چاہتے کہ معاشرے میں ڈس بیلنس ہو جائے، کوئی غریب رہ جائے، کوئی امیر ہو جائے. یہ میرے مصطفیٰ کی نظریں ہیں جو سب کو یکساں دیکھنا چاہتی ہیں.
कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम के बेटे हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज लड़कियों की इज्जत के बारे में बात आती है। इन नौजवान लड़कियों को आज पता नहीं है मेरे आका ने इनका मकाम कितना बुलंद किया। औरतों से भी मैं कहता हूं, तुम्हें पता है यूनान एक बहुत पॉश हुकूमत को कहा जाता है। रोमन एम्पायर उस जमाने की सुपर पावर ताकतें थी, लेकिन उनके जमाने में औरतों का क्या मकाम था पता है? 5 जंजीरें बांध करके उनको बाजार में लाया जाता था। औरतों को 2 पैरों में, 2 हाथों में, 1 गले में जंजीरें बांधकर जानवरों की तरह रखा जाता था। औरत का मकाम नहीं था। और सती की रस्म तो यहाँ हिंदुस्तान में थी कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो सती का रिवाज यहाँ था कि औरत को भी जला दिया जाता था। औरत को जला दिया जाता। उसका क्या कसूर है बेवा औरत का? लेकिन चंद दिनों के बाद ये सती की रस्म खत्म हुई। फिर क्या किया जाने लगा? इन बेवा औरतों को जंगल में छोड़ा जाने लगा कि ये मुआशरे में रहेंगी तो अब शगुन है, अब शगुन है, ये रहेगी तो बरकत खत्म हो जाएगी। इन औरतों को जो आज लिबरल औरतें टीवी मीडिया पर बैठ करके चीखती हैं कि इस्लाम ने औरतों को पाबंद बना दिया, घर की 4 दीवारी के अंदर बुरके में कैद किया, तुम्हें पता नहीं मेरे मुस्तफा ने लड़कियों को कहां से कहां पहुंचाया। जब जिंदा दफन की जा रही थी तब मेरे आका ने फरमाया तो को दफन मत करो, एक बेटी को भी अगर परवरिश करके शादी करके दे दिए तो जन्नत मुझसे ले लेना, तुम्हारे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। जन्नत की बशारत दी एक बेटी की परवरिश पर। तुम्हें पता नहीं है। ये भौंकने वाली जाहिल औरतों से मैं कहता हूं, जरा इस्लाम को पढ़ो, मेरे आका को पढ़ो। जानते हो एक जगह मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं, रात का वक्त है, सहाबा साथ में थे। एक घर पर आसमान से लेकर छत तक कोई रोशनी है, रोशनी। सहाबा देख रहे थे और सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह ये रोशनी कैसी जो आसमान से इस घर पर खास, बाकी किसी घर पर नहीं? मेरे आका ने देखा घर की तरफ और मुस्कुरा कर फरमाया, जाओ देखो उस घर में या तो किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी या तो आज ही उस घर में बेटी पैदा हुई होगी। सहाबा कहते हम जा करके उस घर को मालूम करते हैं। जो रात के वक्त जिस घर के छत पर रोशनी आ रही थी आसमान से, दरवाजा खटखटा करके लोगों से पूछा, क्या है तुम्हारे घर में? घर वालों ने कहा, आज हमारे घर में बच्ची की विलादत हुई, बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होने पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। इन खवातीन को पता नहीं जो आज सड़कों पर निकली हुई पड़ोस मुल्क की खवातीन थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे जैसा चाहे वैसा करने दो। तुम्हें पता नहीं है मेरी बहनों, दुनिया तुम्हें कुत्तों से भी ज्यादा गंदा देखना चाहती है। और ये औरत समझती है ये फैशन है। फैशन नहीं, मर्द की हवस ऐसी कि ये वो मर्द जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं, वो औरतों को स्टेज पर नंगा देखना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो इज्जत करेंगे। अरे ये राल टपकाने वाले कुत्ते उन बच्चियों की क्या इज्जत करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात अफसानी की तकमील चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जिस्मानी सुकून चाहते हैं, जिसके लिए नौजवान लड़कियों के लिबास को निकाल दिया गया। हाफ लिबास में आओ, खट लिबास में आओ। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा फैशन है, बल्कि कुछ ऐसे हवस के पुजारी तुम्हें नंगा देखना चाहते हैं। और ये बच्चियां समझती नहीं, इनको ऐसा लगता है कि ये मुआशरे का फैशन है। फैशन नहीं, ये जानवर बनाना चाहते हैं, जानवर। आओ इस्लाम क्या कहता है मेरे अजीजों, बुरके के खिलाफ लड़ने वाले इन जाहिलों को पता नहीं है। हमारी बच्चियों को अगर बुरका पहनाया गया तो इसलिए नहीं कि उनको हम दूसरा मकाम देते हैं, इसलिए कि उनको हम कीमती समझते हैं। हर ऐरा गैरा नत्थु खेरा औरतों की तरफ नजर ना उठाए, इसलिए कि इंसानों के अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात ऐसी हैं। और ये तो बेवकूफी की बात है ना, बेवकूफी की बात है। ये कहते हैं कि तुम अपनी निगाहें नीची रखते क्यों नहीं? अगर हम औरतें हाफ लिबास में आती है, कट लिबास में आती है, तुम ऐसी नजरों से तुम्हारी नजरों की कथा है, उलमा को कोसती हैं या जो भी इनको बोलने आए उसी को उल्टा हमला करती हैं। ये कैसी बेवकूफी की बात है? तुम पेट्रोल और आग करीब में रखती हो और कहती हो आग को दूर जलना चाहिए, आग को दूर जलना चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे अजीजों। आपको पता है कुरान पाक
मुकद्दस किताब है, उसको गिलाफ लगाते हैं कि नहीं लगाते? गिलाफ लगाते हैं। खाने काबा मुकद्दस मकान है, खाने काबा पर गिलाफ लगाया जाता है। क्यों? काबे को ठंडी लगती है, काबे को गर्मी लगती है, जो काला कपड़ा ओढ़ाया जाता है, या मजार पे चादर डाली जाती, क्यों? क्या औलिया को ठंडी और गर्मी लगती है? नहीं, गिलाफ और चादर इसलिए डाला जाता है कि उनकी अजमत शान बताई जाए। काबे का गिलाफ उसकी शान बताता है, कुरान का गिलाफ उसकी शान है, मज़ारात की चादर उनकी शान है। इसी तरह मेरी माँ और मेरी बहन का बुर्का उसकी शान है, अजमत शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अखलाक करीमाना मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, कायनात के सबसे आला अखलाक पर अगर कोई दुनिया में आया, वो मेरे मुस्तफ़ा की जात है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात मैंने किया। सर थॉमस एक अंग्रेज मुफक्किर है, वो कहता है काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा होता और उनको अपने करीब से देखता तो मैं उनके पाँव को धो करके पीता। और इतना ही नहीं, हमारे देश के मोहनदास करमचंद गांधी वो खुद लिखते हैं कि अगर कभी मुझे अपने अंदर यकीन, कॉन्फिडेंस लेवल पैदा होता है तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़कर पैदा होता। कॉन्फिडेंस लेवल। और सरोजनी नायडू का नाम भी सुना होगा, वो खुद कहती है कि आज तक दुनिया में अगर किसी के इनकलाब का असर बाकी है तो सिर्फ मोहम्मद अरबी का है। सुभान अल्लाह, बात सच्ची है, गैरों ने जो पढ़ा है वो कहा भी है, इन कुत्तों को खबर ही नहीं। बहुत सारे दुनिया में इनकलाब आए लेकिन चले गए, खत्म हो गए, तारीख के हिस्से के साथ वो भी चले गए। यूनान पूरी दुनिया में अपने कल्चर से मशहूर था, आज याद है किसी को? मिस्र का कल्चर मशहूर था, खत्म हो गया। रोमन एम्पायर का कल्चर मशहूर था, खत्म हो गया। रशिया में इनकलाब आया, मार्क्स का, लेनिन का और कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का। दुनिया में कई इनकलाब आए। डेमोक्रेसी पहले नहीं थी, डेमोक्रेटिक इनकलाब आया। लेकिन बहुत सारे इनकलाब, ये जो रेवोल्यूशन आए, 100 साल, 200 साल, 150 साल, 250 साल, उसके बाद तारीख के हिस्से में खत्म हो गए। लेकिन एक रेवोल्यूशन मदीने से उठा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब। ये जमाने की आंधियों के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज हालत ये है कि उनके मानने वाले कभी कम नहीं हुए। जितनी आंधियां चलाई जाएंगे बढ़ते ही जाते हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ये मेरे आका का इनकलाब है जो आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद। मैं आज जो मैसेज दे रहा हूं उन लोगों को जो मेरी तकरीर सुनते हैं, वो आप में से नहीं, मैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बता रहा हूं। जानते हैं उनके अखलाक करीमाना ये थे कि आपने फरमाया था कि रास्ते से तकलीफ की चीज हटा देना भी सदका है। वो कांटा बर्दाश्त नहीं करते, वो रास्ते में पत्थर बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि मदीना तैयबा में उस वक्त अरबों का हाल था, तलवार लेकर चलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब तलवार लटकाए अपने कंधे पर आ रहे थे, तलवार की नोक सामने थी। मेरे आका ने फरमाया तलवार की नोक पीछे कर लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता अमन के हालात में तलवार की नोक किसी की तरफ हो। ये मेरे आका की तालीमात थी, फरामीन हैं। वो तलवार की नोक भी अमन के हालात में दूसरों के सामने देखना पसंद नहीं करते। तुमने तो सिर्फ जिहाद को पढ़ा है ना, तुमने सिर्फ मेरे आका की जंगों को देखा है, लेकिन जो जंग हुई है, जिहाद हुए हैं, उसकी अपनी अलग तारीख है। और जिहाद का लफ्ज बोलने से मैं कभी न कतराता हूं न डरता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरसरे ऐलान ये कहूंगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पवित्र जिहाद है, मुकद्दस जिहाद है, उसको बदनाम करने की कोशिश मत करो दज्जाली मीडिया। तुम्हें पता नहीं है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो जिहाद है, दुनिया की सारी जंगें एक तरफ, मेरे आका का जिहाद एक तरफ। तुम्हें पता नहीं वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जंगें हुई, आपको पता है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, जंग अजीम, 2 जंगें हुई है दुनिया में बहुत बड़ी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1920 तक चली, खत्म हुई, उसमें 3 करोड़ लोग मारे गए। कितने? 3 करोड़। और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुई, दूसरी जंग अजीम, जिसमें बर्तानिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, इटली और टर्की, फिर रशिया, ये सब के सब मुलविस रहे।
دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے، بے گھر ہوئے، زخمی ہوئے۔ 3 کروڑ، 5 کروڑ۔ اور دنیا کی آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں، لاؤ رشیا جو آج یوکرین پر حملہ کر کے کتنوں کی جانیں لے رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ میڈیا پر بیٹھ کر کے دلالی کرنے والے تمہیں نظر نہیں آتا؟ امریکہ اپنے بم گرا کر عراقیوں کو کتنا مار چکا، تمہیں تعداد معلوم ہے؟ آج ملک کے شام میں 8 لاکھ بچے ختم ہو چکے، یمن کے 50,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے، عراق میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت بڑا گراؤنڈ جس پہ پہلے بچے فٹ بال کھیلتے تھے، آج جا کر دیکھو تو قبروں سے بھرا ہے، قبروں سے بھر گیا ہے۔ یہ ظلم کی نئی داستانیں تم لکھتے ہو، اور آؤ میرے مصطفیٰ کے جہاد پہ بات کرتے ہو۔ میرے آقا 17 جنگوں میں شریک رہے، 17 جنگوں میں، 10 سال کے اندر 17 جنگیں ہوئی۔ تمہاری ایک جنگ میں 3 کروڑ، دوسری جنگ میں 5 کروڑ، اور آج بھی چل رہے لاکھوں کی تعداد میں۔ تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے آقا 17 جنگوں میں شریک ہوئے، اور کل 17 جنگوں میں دشمنوں کی طرف سے جو لوگ مارے گئے وہ کل 248 لوگ تھے۔ صرف 250 کی تعداد میں پورے 17 جنگوں میں لوگ مارے گئے، اور پھر بھی یہ چیخ رہے ہیں جہاد جہاد۔ دنیا کی یہ ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی کہ جانے یہاں پر یہ دبنگ لوگ لے چکے۔ آج جس کے پاس طاقت ہے اسے کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا۔ امریکہ جو چاہے کر لے، رشیا جو چاہے کر لے، ان بھیگی بلیوں کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا کہ رشیا آتنکی حملے کر رہا ہے، رشیا یوکرین کو دبا رہا ہے۔ کوئی نہیں کہے گا یہ میڈیا پر بیٹھا ہوا، اس کو وار کہیں گے، آپسی جنگ کہیں گے۔ اور کہیں کسی مسلمان کا نام آ جائے، چاقو بھی نظر آئی تو آتنکواد ہے، دہشت گرد ہے۔ یہ دگلی پالیسی، یہ ڈبل رول، یہ منافقت کا چہرہ، جس کی وجہ سے تم نے آج زہر بھر رکھا ہے پورے ہندوستان میں، زہر بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میں ہندوؤں سے بھی کہوں گا کہ جب کبھی کوئی بات سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرو۔ واٹس اپ یونیورسٹی پر ایمان مت لاؤ۔ یہ جو واٹس اپ سے گشت کرتی ہیں خبریں، جس چیز کو گھمایا جاتا ہے یہاں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے بہت دن پہلے ہی سنا تھا، یہ واٹس اپ میں پھیلانے والوں کا حال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ کے گھر میں اس کی جو ملکہ تھی وہ بڑی خوش تھی۔ وہ ملکہ سے کیا ہوا تھا، اس ملکہ کی جو خادمہ تھی، اس خادمہ نے آ کر کے کہا، بہت خوش تھی۔ ملکہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا، ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا۔ اتنی ملکہ بھی خوش ہو گئی۔ بادشاہ آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہماری جو دھومن ہے نا خادمہ، اس کے گھر میں چنو کو منا پیدا ہوا۔ بادشاہ بڑا خوش، کہا کہ مٹھائیاں لاؤ، میری بیگم خوش ہے تو میں بھی خوش۔ مٹھائیاں بانٹی گئی، وزیر بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ارے خوشی کا دن ہے آج صاحب، مٹھائیاں بٹ گئی۔ ایک عقل مند وزیر نے پوچھا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت صاحب مٹھائیاں کھا لیے، سب جگہ خبر چل رہی ہے خوشی کی، بتائیں تو یہ آخر کون ہے یہ چنو اور یہ کون ہے منا؟ بادشاہ نے کہا یہ تو میں نے بھی نہیں پوچھا۔ کہا پوچھتا ہوں، بیگم سے جا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بیگم کہتی میں نے بھی نہیں پوچھا۔ وہ خادمہ سے میں نے بھی نہیں پوچھا۔ وہ دھوبن آئے گی تو میں پوچھ کے بتاتی ہوں چنو کا منا کیسے پیدا ہوا۔ تو شام کو آئی تو ملکہ نے پوچھا کہ تیری خوشی میں تو سب مٹھائیاں بٹ گئی، میں پوچھنا بھول گئی یہ کون ہے؟ تو دھوبن کہتی چنو میرے گدھے کا نام ہے، اور آج اس کے گھر آج اس کو ایک بچہ ہوا، اس کو ہم منا کہہ رہے ہیں۔ واہ، پوری سلطنت چنو کے منا میں خوشیاں منا رہی ہے۔ یہ واٹس ایپ دنیا یہی کر رہی ہے آج۔ کسی کو یہ بات پڑی نہیں کہ تحقیق کر لیں کہاں سے آئی ویڈیو، کسی کو یہ بات پڑی نہیں ہے کہاں سے آئی یہ خبر، نہیں، بس پھیلائے جاؤ پھیلائے جاؤ۔ اس دنیا میں میرے عزیزوں، آپ یہ آتنکی میڈیا سے بھی بچو، دجالی میڈیا سے بھی بچو، یہ جو زہر پھیلانے والے واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک، اس سے بھی بچو، کیونکہ قرآن کا حکم ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو، ورنہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اچھے اخلاق کو چھپا دیا، اور اس دجالی میڈیا نے صرف اور صرف دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ صرف جنگیں ہی ہوتی ہیں اسلام میں، صرف جنگیں۔ ہاں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ میں اسی لیے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک نعرے میں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ میں ہاتھ لہرا رہے ہیں، میرے عزیزوں، میں ایک جملہ ان سے بھی کہوں گا،
یہ आशिकान मुस्तफ़ा के अपने नबी के लिए हाथ उठ सकते हैं तो जालिमों की कलाई तोड़ने के लिए भी उठ सकते हैं। अगर नारे के लिए उठ सकते हैं तो किसी जालिम का पंजा पकड़ने के लिए भी उठ सकते हैं। ये और बात है कि आज तुम्हारे सब्र का और हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम इस मुल्क के वफादार शहरी हैं। हम इस मुल्क की सरजमीन को खून खराबे में नहीं देखना चाहते। यहाँ फसाद होगा, कत्ल गारत होगी तो इसमें हमारा भी घर जलेगा, पड़ोस का भी घर जलेगा। जंगों में कभी अमन नहीं होता, फसाद होने पर कभी सुकून नहीं होता, लेकिन कुछ आतंकी ऐसे हैं जो पूरे मुल्क को आग में झोंक देना चाहते हैं। मैं प्रशासन से भी बार कहता हूं, मैं बार डिपार्टमेंट से भी कहता हूं, ये निहत्ते जो नौजवान प्रोटेस्ट के लिए उतरते हैं 100-150 को पकड़ करके अंदर करने से बेहतर है उन भौंकने वाले कुत्तों को क्यों नहीं पकड़ते जिनकी वजह से पूरा माहौल खराब होता है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते हैं। बात तो सही है कि जब कभी कोई आवाज उठाता है तो हम बेकरार होते हैं। और बताओ इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारी नाराजगी के इजहार का और तरीका क्या है? सब तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इसलिए तो ये बच्चे सड़कों पर आते हैं। प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट अगर वक्त पर अपना काम कर ले जाए, जितने भी नफरत फैलाने वाले चिंटू हैं इन्हें पकड़ लिया जाए, और जितने भी मीडिया में भोंकते हैं, एक बात मैं आपको कहता हूं, ये गुस्ताखी करने वाले ये सेकंड दर्जे के हैं, ये शराबी हैं। और ये जो मीडिया के डेस्क हैं, जितने चैनल हैं, ये शराब के अड्डे हैं। शराबी को मार देना ये हल नहीं। शराब के अड्डे जब तक चलते रहेंगे दूसरे शराबी आते रहेंगे, पीते रहेंगे। जो न्यूज चैनल्स में डिबेट और मुर्गे लड़ाने वाले मामलात हो रहे हैं, यहां से माहौल में तनाव पैदा होता है, माहौल में खराबियां यहीं से आ रही है। आपको पता है चंद सालों पहले अफ्रीका का एक मुल्क जिसका नाम सुना होगा आपने, रेडियो रवांडा। रेडियो उस जमाने की नशर और इशाअत की सबसे बड़ी वो तहरीक थी। एक कबीले वाले दूसरे कबीले वालों के नफरत में रवांडा में ऐसे मुनहमिक हो गए थे। तुत्सी नाम का एक कबीला था, उनके खिलाफ इस रेडियो वाले ने इतना भड़काया कि जो मेजॉरिटी वाले लोग थे, जो बहुसंख्यक जिनको कहा जाता है, अल्पसंख्यकों को इतना मारा उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ 1 साल या 2 साल के अंदर 8 लाख तुत्सियों को मार दिया, 8 लाख लोगों को मारा। ये यूएनए की खबर आज भी है, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी खबर ली है कि ये अगर तुत्सियों का 8 लाख लोगों का मर्डर हुआ है, इनको जेनोसाइड किया गया, नस्लकुशी की गई, तो कौन इसमें सबसे ज्यादा हरकत किया था? मुजरिमों को पकड़ा जाए। यूएनए की खबर है सबसे ज्यादा बड़ा मुजरिम वो रेडियो था, जो नफरत फैलाता था, हेट्रेट फैलाता था। आज भी अगर मेरे देश को नुकसान पहुंचेगा तो इन दज्जाली मीडिया से जो हेट्रेट फैला रहे हैं। आप नहीं देखते इनकी मेज पर सिवाय इस्लाम के किसी बात का डिस्कशन ही नहीं है आजकल। मस्जिद मंदिर करते रहो, पूरे हिंदुस्तान में बुर्का ही बुर्का है, अजान ही अजान है, कहीं और कुछ दिखता नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि चोरी की खबरें भी आ जाती थी, किसी गाड़ी के एक्सीडेंट की खबरें भी आ जाती थी, किसी के खुदकुशी की भी खबरें आती थी। अब तो ये खबरें ही नहीं आती। अब पूरे हिंदुस्तान में न चोरी होती है, न कहीं गाड़ी पलटती है, न कोई भूखा मरता है, कुछ नहीं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अजान होती है, सिर्फ अजान होती है। इनको सिर्फ और सिर्फ वही नजर आता है, वही सुनाई देता है। मेरे अजीजों, मैंने यहाँ पर जो मैसेज दिया है वो आपको सतर्क रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, बेकाबू होकर जोश में आकर अपने आप को कभी भी ऐसी हिलाकत में ना डालें। सड़कों पर उतरकर, मैदानों में उतरकर, इसलिए कि अब एक थ्योरी ये भी जमा हो रही है कि जब तुम 10,000 की तादाद में आओगे तो 50-100 आतंकी गुंडे भी उसके अंदर आएंगे और वो तुम्हारे इस एहतजाज को, प्रोटेस्ट को वायलेंस में बदल देंगे। तुम सोचे भी नहीं होंगे, कुछ लोग किराए के भाड़े के लोग आते हैं, तुम्हारे एहतजाज को वो वायलेंस में, कर्फ्यू में बदल कर जाएंगे। ये हालात आज हिंदुस्तान भर में जगह हो रहे हैं। इसलिए आज सतर्क रहो, अलर्ट रहो। तुम्हारी जान इतनी हल्की भी नहीं कि उतर करके तुम किसी ऐरे गैरे के हाथ में दे दोगे। ये जान है तो मेरे मुस्तफा के लिए है। मरेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर के नाम पर मरेंगे। हाँ, हमारा
آخری خاتمہ ہوگا تو حضور کے قدموں پر ہوگا، اس بات سے میں نہیں ڈرتا اور نہ ہی ڈراتا ہوں۔ لیکن اتنی بات میں تم سب سے کہنا چاہتا ہوں، ملک کے حالات کو اور دیش کے دوسرے واسیوں کو تمہارے ذریعے سے امن میں نقصان نہ پہنچے۔ ہاں، ان لوگوں کو کیا خبر جنہوں نے دیش کو بسایا ہی نہیں، جن کو پتا ہی نہیں دیش کی آزادی میں کتنا خون بہا۔ تمہیں پتا ہے ہمارے پرکھوں، ہمارے آبا و اجداد کے 30,000 علماء کرام کی لاشیں کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر لٹکتی تھیں، اور 1-2 دن کا یہ انقلاب نہیں تھا۔ 1857 سے 1947 تک 90 سال کے سنگھرش کے بعد اس دیش کو آزادی ملی۔ لاکھوں لوگ خون بہا چکے ہیں یہاں پر، اور جن سنگھیوں کا، جن آتنکیوں کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں، انہیں کیا اس بات کی قیمت معلوم؟ جو گھر بنایا ہوتا ہے اسے اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، اور جس کو مفت میں ملا ہے وہ اسی طرح پھر سے فساد مچانا چاہتا ہے۔ ان کو خبر نہیں اس چیز کی، لیکن تم کو تو پتا ہے یہ دیش میرے خواجہ کا دیش ہے، یہ دیش میرے قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہاں صابر علاء الدین بھی ہے، میرے اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ میں اس دیش کا غدار نہیں، وفادار ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بات یاد رکھے، میں زمین پر چلتا ہوں، زمین پر چلتا ہوں تو میری ہر سانس پر میرے مصطفیٰ کی محبت ساتھ چلتی ہے۔ ہاں، میں پولیس ڈپارٹمنٹ یا دوسرے لوگوں سے ہی کہتا ہوں، آپ اتنے لوگ ہم سے کہتے ہیں کیوں اتنا بھڑکتے ہیں، کیوں اتنا جوش میں، یا آپ آکروش دکھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں، ہم کہتے ہیں میاں ہم نے کبھی آج تک ہندوستان میں رہنے والے 200 سے زیادہ دھرم والوں کے دھرم کو نہیں چھیڑا، سب کو آزادی ہے۔ ہندوؤں کی کتابیں جتنی بھی مقدس ہیں، سناتن دھرم ہو، آرین ہو، بودھ ہو، جین ہو، میں نے سب پڑھا ہے۔ یہاں کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھا ہے، ان کی کتابیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، سب کی مقدسات۔ ہماری وہ فیلڈ نہیں ہے کہ ان سب کے پاس جا جا کر کے چھیڑ چھاڑ کریں، سب تو یہاں ساتھ رہ رہے تھے۔ لیکن اگر ہمارا غصہ ابلتا ہے تو اس لیے کہ ہم نے کبھی رام کے متعلق چرتر پر بات نہیں کی، ہم نے کرشنا کے چرتر پر بات نہیں کی، ہم نے کبھی گوتم بدھ کے بارے میں بات نہیں کی، ہم نے کبھی گرو نانک کے چرتر کے بارے میں بات نہیں کی، ہم نے کبھی یہاں کے مقدسات کے بارے میں بات نہیں کی، تو تم کون سے کتے ہو جو میرے محمد عربی پر بھونکتے ہو؟ تمہیں کیا حق بنتا ہے میرے دین پر انگلی اٹھانے کا؟ جب ہم کسی دین اور دھرم پر بات نہیں کرتے، تم اپنے دین میں جیسے رہنا ہو رہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اتنی بات کان کھول کر کے سن لو، تم ہندو رہو، تم کرسچن رہو، تم یہودی رہو، تم جیوز ہو، تم سکھ ہو، بودھ ہو، جین ہو، آرین ہو، سناتنی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن اتنی بات کہوں گا، جس دھرم میں بھی رہنا ہے میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ نبی کرم کی ذات پر اگر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ہم جواب بھی دیں گے، اس لیے کہ اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ قوم صرف بلڈوزر سے ڈر جائے گی، اگر یہ قوم صرف لاٹھی ڈنڈوں سے ڈر جائے گی، تو چنگیز بھی کر کے دیکھ چکا ہے، ہلاکو بھی کر کے دیکھ چکا ہے، یزید بھی کر کے دیکھ چکا ہے، لاکھوں بچوں کو ہمارے قتل کر کے بھی دیکھ چکا ہے۔ بغداد، گرناطہ، مصر، تیونس، لیبیا، مراکش، سارے شہروں کو اجاڑ کر کے ظالموں نے دیکھ لیا ہے۔ اس وقت جب اسلام نہیں مٹا تھا تو اس نشیڑی حکومت سے بھی میرے دین کا کچھ نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پھول پھول۔ تمہارے ڈرانے سے اور دھمکانے سے کچھ نہیں ہوگا، میرا قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ ہاں، میں اگر اس بات پر کچھ سخت لہجہ استعمال کرتا ہوں تو یہ میرا حق ہے۔ دنیا اپنے باپ کے خلاف نہیں سننا چاہتی، تم اپنی ماں کے خلاف نہیں سننا چاہتے، کان کھول کر کے سن لو، ہمارے لیے ماں بعد میں، باپ بعد میں، پہلے میرے مصطفیٰ ہے۔ ہمارے لیے میرے مصطفیٰ کی ذات جان سے بڑھ کر کے ہے۔ اگر تمہیں گالی دینے کا شوق ہی ہے تو دو مجھے گالی دو، اگر تمہیں کوسنے کا شوق ہے تو میرے ماں باپ ہیں، کوس سکتے ہو، گالیاں دینا ہے تو میرے خاندان کو، لیکن اتنی بات ہے، ہو سکتا ہے میں سمجھوتا کر لوں، میں معاف کر دوں اور خاموش بیٹھوں، اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے نبی کی شان میں گالیوں کے بعد خاموش بیٹھنا یہ اخلاق نہیں، یہ بزدلی ہے،
بے غیرتی ہے، بلکہ حضور کے اخلاق پر کوئی انگلی اٹھائے جواب دینا ہی عین اخلاق ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہی ایمان ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں، میرا دین کل بھی نہ رکا تھا، آج بھی نہیں رکے گا، اور صبح قیامت تک نہیں رکنا ہے۔ ہاں، ہم کسی کو چھیڑ نہیں رہے، صاف یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ مجھے کسی قوم کو چھیڑنا نہیں ہے، کسی بھی دھرم والے کو زبردستی ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، لیکن اگر مجھ پر بیتی ہوئی آفت کو میں بیان کروں گا تو یہ میرا قانونی ادھیکار ہے، یہ میرا قانونی حق ہے۔ آج اگر میری زبان تیز ہے تو صرف اس لیے کہ تم نے ہمارے بچوں کو بھی مارا، تم نے ہمارے گھر لوٹ لیے، تم نے بلڈوزر سے سب کو گرا دیا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کشمیر جل رہا تھا، برما جل رہا ہے، تریپورہ جل رہا ہے، آسام میں کیا سے کیا نہ ہوا، سب تو دیکھ ہی رہے تھے۔ کہاں ہم نے آواز اٹھائی؟ لیکن ہر چیز پر خاموشی نہیں رکھی جا سکتی، ہر چیز پر چپی نہیں رکھی جا سکتی۔ جب تم جان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے، وہ جان ہے میرے مصطفیٰ کی ذات، تو پھر بولنا ہوگا، اس لیے کہ اب بھی نہ بولے تو ہم سے زیادہ بے غیرت کوئی نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ احسان فراموش کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں جتنے میرے جسم میں بال بھی نہیں، تمہیں پتا ہے۔ اور آج میں یہاں علل اعلان کہہ کر کے جاتا ہوں کہ یہ ہمارا مقابلہ ان گستاخوں سے ہے، پوری قوم سے نہیں، ان پاکھنڈیوں سے ہے جو میرے نبی کی شان میں بھونکتے ہیں۔ اور اس پاداش میں، اس کے انجام میں اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کاٹ دیے جائیں، تو بھی سن لو، ڈرا اسے جسے جینے کا شوق ہو۔ ہم تو روز رات یہ سوچ کر کے سوتے ہیں ملک الموت آئے، روح نکالے، میرے آقا سے ملاقات تو ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس بات کا خوف نہیں رکھتا الحمدللہ۔ ہاں، ایک بات میں کھل کر کہوں گا، ہمارے جسم کی ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، مگر ہمارے قلب سے محبت نبی اور ان کا نام کبھی نہیں ختم ہو سکتا، کبھی نہیں ختم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے ہمارا، میں نے تو حضور کے اخلاق اس لیے بتایا کہ دوسرے بھی سنیں، دوسرے لوگ بھی سنیں کہ وہ کائنات میں سب سے بڑا انقلاب لانے والی ذات تھی۔ شراب کو ختم کیا، زنا کو ختم کیا، چوری کو ختم کیا، بلاತ್ಕಾರ کو ختم کیا، سود کو ختم کیا، کیا نہیں برائیوں کو مٹایا میرے آقا نے۔ اس عظیم ذات کو تم چھیڑتے ہو۔ آج ماؤں کا رتبہ بتایا، جس نے بوڑھوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، جس نے بچوں پر شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، اس ذات کو چھیڑتے ہو۔ جس نے طہارت، نظافت، پاکیزگی کا ہمیں درس دیا، پیشاب کے چھینٹے سے بچنے کا حکم دیا، جس رسول نے اتنا پاک کیا ہے ہمیں، اس رسول کے ساتھ تم چھیڑ چھاڑ کرتے ہو۔ آج دوسرے تو دوسرے، وہ جانوروں کی آواز پر بے قرار ہونے والے رسول، لکڑی کے رونے پر بے قرار ہونے والے رسول، اس رسول کو گالیاں دی جائیں گی تو ہم بے قابو ہوتے ہیں۔ ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ اس نبی پاک کو جب ہم یاد کرتے ہیں اور رات بھر مصلی بچھا کر ہم نکموں کے لیے رویا کرتے، ہم گنہگاروں کے لیے رویا کرتے، میرے بعد آنے والی امت کو مولا تو معاف کرتے۔ ہم گنہگاروں کے لیے جو رسول رویا کرتے، قبر میں جا کر روئے، معراج میں میرے رب کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا سوال کرتے رہے، اس رسول پر اگر تم بھوکو گے تو ہم چھوڑیں گے؟ میرے عزیزو، آج میرا میسج یہی ہے، جو جان مانگو تو جان دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے۔ اور ان ظالموں کو بھی میں پیغام دوں گا، یہ خیال اور یہ سپنا دیکھنا تم بھی چھوڑ دو، یہ سپنا دیکھنا تم بھی چھوڑ دو کہ اسلام کا وناش کر دیں گے، اسلام بہت جلدی ختم کر دیں گے۔ تم اپنے جسم سے کھجلی نہیں مٹا سکتے، میرے دین کو مٹانے کی بات کرتے ہو۔ ابھی ہم عنقریب دیکھیں گے انشاءاللہ کون باقی رہتا ہے، کس کا چرچا رہتا ہے۔ تم نبی پاک کی شان میں بھوکتے رہے، ان کیڑوں کا حال تو اتنا ہی ہے، برسات میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہر زمانے میں کوئی کیڑا آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن اس دھرتی پر اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ یہی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، سبحان اللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے
نہ مٹا ہے نہ مٹेगा کبھی چرچا تیرا. ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے جو میرے نبی پاک کی شان میں کتاب لکھ کر کے لائے ہیں اور گستاخیاں کر کے یہاں تک پہنچے کہ نام بدلنا پڑا, دھرم بدلنا پڑا. اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ گھر بھی چھوٹ گیا, بیوی بچے بھی چھوٹ گئے, دھرم بھی چھوٹ گیا, نام بھی چھوٹ گیا, اور جن کے پلو میں جا کر چھپنے والے تھے وہ سنگھی بھی چھوٹ گئے. پیسوں کا معاملہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. یہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. آج سڑکوں پر سو کر کے لوگوں کو پکار کر کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ابھی تو دیکھیے ابتدا ہے, انتہا کیا ہوتی ہے. تو نے میرے نبی آق کی شان میں بکواس کیا اور ہرزہ سرائی کی, اس کا انجام تو ابھی شروعات ہے. وہ دن بھی دیکھنے کو ہمیں ملے گا جب تو پڑا رہے گا اور کتے تیرے چہرے پر پیشاب کیا کریں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے میرے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کا عبرتناک انجام ہوگا. باقی رہا میرے آقا کا چہرہ مبارکہ, تیرے عیب لگانے سے وہ کبھی عیبدار نہیں ہوگا. سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کو کیا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے, اس کا چہرہ خود ہی تھوک سے آلودہ ہوتا ہے. مگر میرے مصطفیٰ کریم کی ذات یہ ہے جن کو دیکھنے والوں نے تو کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ عقل کے اندھے, وہ پاکھنڈیوں, تم نے سنا کہاں میرے آقا کو؟ عاشقوں کو دیکھتے, ان کی زبان سے سنتے تو پتا چلتا میرے نبی کی ذات کیا ہے, ان کا چہرہ کیا ہے. مکھ چند بدر شاشانیے, ماتھے چمکے لٹھ نورانیے, کالی زلفت اکھ مستانیے, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتے مہر علی کتے تیری ثنا, گستاخ اکھے کتی جا اڑیا. اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن ہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. قیمت لاکھ کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن حصار میں میدان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. اس ناب نبی کو تم کہاں سے نکالو گے؟ میری اذانوں میں محمد ہے, میری نمازوں میں محمد ہے, میرا بچہ پیدا ہوتا اس کے کان میں محمد ہے, اور جب ہمارا کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کی کان میں بھی ہم محمد کہتے ہیں. قبر میں رکھتے ہیں تو محمد ہے, ہمارے سینے میں دل کے اگر تو ٹکڑے بھی کرو ایک پر اللہ ہو ایک پر محمد ہے. تم کہاں سے کھرچ کر نکالو گے, کہاں سے چھین کر نکالو گے میرے نبی آق کی ذات کو؟ اس خالق کائنات نے ہر جگہ خوشبو محمد کو بسایا ہے. اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات بے رنگ ہے. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میرا محمد حاشر ہے, میرا محمد خاتم ہے, میرا محمد عاقب ہے, میرا محمد فاتح ہے, میرا محمد قاسم ہے, میرا محمد فاتح ہے, میرا محمد مومن ہے, میرا محمد مطیع ہے, میرا محمد مذکر ہے, میرا محمد ابتہی ہے, میرا محمد حجازی ہے, میرا محمد قرشی ہے, میرا محمد تہامی ہے, میرا محمد مکی ہے, میرا محمد مدنی ہے, میرا محمد قریب ہے, میرا محمد طٰہٰ ہے, میرا محمد یاسین ہے, میرا محمد مسمل ہے, میرا محمد مدثر ہے, میرا محمد شکور ہے, میرا محمد منیب ہے, میرا محمد مکی ہے, مدنی ہے. کل جہاں اس کے قدموں میں ہے, تم کہاں سے نوچ کر نکالو گے؟ سن لو کان کھول کر, میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. عصمت ناموس رسالت, عصمت ناموس رسالت, شیر ہندوستان, شیر ہندوستان, علماء سنت
नारे हैदरी। बस मेरे अजीज हो, मैं अपने इख्तिताम पर हूँ। जलसे का इख्तिताम करीब है। मैं अब और ज्यादा देर आपको इस मैदान में नहीं बिठाऊंगा। बस इस अहद के साथ, वैसे मुझे भी अब खत्म करके अपनी भी तैयारी करनी है। मैं मसरूफ भी था और आपको पता है कि लोमड़ी के बच्चे ने 17 तारीख को बुलाया, हमने नहीं बुलाया। पहला एक वक्त था रमजानुल मुबारक का, हमने 17 रमजान को बुलाया था। और पता नहीं खुदा की कुदरत ऐसी कि वो जालिम कुत्ता फिर 17 को ही बुलाना है। लेकिन उस वक्त भी दुनिया देख रही थी, आज भी दुनिया देखती है। और पता चलेगा कौन हलाली है और कौन हरामी है, ये बात पता चलेगी। मेरे नबी की शान कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। इस्लाम कल भी था, आज भी और हमेशा। हाँ, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अजीजा ने गिरामी, इस अहद के साथ उठो, जो जिंदगी के लम्हात बाकी हैं तुम्हारे पास, ये मेरे मुस्तफ़ा की अमानत है, उनके हवाले कर दो। जो सांसें तुम्हारे दिल में धड़क रही हैं, तुम्हारे सीने में धड़क रही हैं, ये मेरे नबी के नाम पर हैं, हुजूर के लिए वक्फ कर दो। आज तुम बदल सकते हो, सिर्फ तुम्हारे बदलने की देर है। जिस दिन तुम बेदार हो गए और हुजूर की सच्ची गुलामी में आ गए, तुमने महसूस कर लिया कि जीना है तो मेरे नबी की तरह जीना है। मुझे हुजूर के अखलाक पसंद हैं, दुनिया के मक्कारों के अखलाक नहीं। दुनिया जिसको फैशन कहती है, मैं उस चीज को नहीं मानता। कायनात का सबसे हसीन चेहरा आमिना के लाल का है, मुझे पता है, आपको भी पता है। तो सबसे हसीन और सबसे बुलंद अखलाक वाले के पीछे चलना अक्लमंदी है, या जहन्नम की तरफ बुलाने वाले मुजरा करने वालों की तरफ चलना अक्लमंदी है। लिहाजा ऐ मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, तुम्हारा आज इम्तिहान है। तुम अपने इम्तिहान में खरे उतरो, अपने नबी के वफादार बनो, अपने नबी आक के सच्चे अखलाक को अपना लो। झूठ, दगा, गीबत, फसाद, कत्ल, गारत, शराब, जुआ, नशा, औरतों की तरफ गलत निगाही, जिना, बलात्कार, इन तमाम चीजों को अपने मुआशरे से ऐसे खत्म करो, ऐसे खत्म करो जैसे कैंसर के फोड़े को खत्म किया जाता है, जैसे आग को दूर किया जाता है। इस तरह से अपने मुआशरे से इन बुराइयों को खत्म करो। और फिर दुनिया आज तुम्हारी तरफ देख रही है। ये भौंकने वाले मीडिया वालों को 1000 भौंकने दो, लेकिन तुम अपने अखलाक से साबित करके बताओ सच्चे अखलाक किसी के हैं तो वो मोहम्मद के गुलामों के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे आला हैं। वो तुम्हारे अमल से मालूम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जोश से नहीं, तुम्हारे अमल से। और तुम आज के दिन यहाँ से अहद करके उठोगे। गंदे गाने और फिल्मी दुनिया ने तुम्हें बर्बाद कर रखा है। इंटरनेट की दुनिया ने तुम्हारी आंखों को बेहया कर रखा है। तुम रात की तन्हाइयों में अपने इंटरनेट और मोबाइल के जरिए से अपने अखलाक को कत्ल किए जा रहे हो। गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्मों में तुम अपना ईमान बर्बाद किए जा रहे हो। नौजवानों, ये दुनिया हमेशा की नहीं है। अनकरीब मलकुल मौत तुम्हारे पीछे है। रूह कब्ज करेंगे और ले जाएंगे तुम्हें उसी कब्रिस्तान में जहां तुम्हारे आका से तुम्हारी मुलाकात होनी है। लिहाजा आला हज़रत का ये पैगाम सुन करके जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये अखलाक की बात हुई। और फिर मेरे आका ने फरमाया, ला ततमन्नो लिक़ा अदुविकुम, जंग की तमन्ना मत करना दुश्मनों के साथ। जंग की तमन्ना मत करो, तुम पहल मत करो किसी के साथ जंग करने, भिड़ने, कत्ल गारत करने। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन तुम्हारे सर पर कोई मुसल्लत हो जाए तो फिर साबित कदम हो जाओ, फिर मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। इसलिए कि दुनिया शायद ये समझती है कि सिर्फ और सिर्फ उनके ही यहाँ मर्द हैं, उनके ही यहाँ जवान हैं। उन्होंने कभी उन माओं को नहीं देखा जो खालिद बिन वलीद पैदा करती हैं, उन माओं को नहीं देखा जो सलाहुद्दीन पैदा करती हैं। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप में अगर इनकलाब आएगा तो इसी मुआशरे से सानी सलाहुद्दीन उठेगा, इसी मुआशरे से खालिद बिन वलीद का और उनका गुलाम कोई आशिक उठेगा इंशाअल्लाह। बस बदलने की देर है। और दुनिया अगर जुल्म बहुत ज्यादा हो जाए तब भी अंजाम करीब होता है। ये जितना कुछ हो रहा है ये अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, ज्यादा नहीं होगा। अल्लाह करीम फरमाता है, वमल्लाहु बियअमलु ज़ालिमून, के कामों से बेखबर नहीं, थोड़ा सा उनको ढील दे रहा है। उस दिन तक के लिए ढील देता है
جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی کہ اللہ کیا کرے گا، اللہ کیا کرے گا۔ ظالم اگر یہ سمجھتا ہے کہ سب صحیح چل رہا ہے تو ان قریب وہ کس اوندھے منہ گرے گا وہ آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب تخت الٹ جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے اور دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بزدل مت بنو، کائر مت بنو، بے ایمان مت بنو، سودے بازی مت کرو، ادھر ادھر کی جاسوسی مت کرو، عیاشی میں مت پڑے رہو۔ جینا ہو اس دھرتی پر تو سینہ تان کر کے میرے مصطفیٰ کی غلامی میں جیو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں موت نہیں لکھا، پوری کائنات مل کر کے میرا بال بھی نہیں نکال سکتی، اور اگر میری قسمت میں آزمائش لکھا ہے تو میں چونٹی اور مچھر سے بھی مر سکتا ہوں، چونٹی اور مچھر سے بھی مر سکتا ہوں۔ لہذا اس عزم کے ساتھ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اس قوم کو کیا ڈرنا جس کے نگہبان محمد الرسول اللہ ہے، اس قوم کو خوف زدہ کبھی نہ ہونا۔ جو جانوروں پر بھی رحم کرے وہ اپنی امت پر کیوں نہ رحم کرے گا۔ ایک ہرن اپنے بچوں کی جدائی میں اگر پکارے میرے آقا بے قرار ہو کر اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں، تو اے امت کے غیور جوانوں، میدان میں جس وقت تم تنہا کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے مگر گنبد خضرا کا آقا تمہیں نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ساتھ میرے آقا کی محبت ہے، میرے رب الجلال کی عنایت ہے، نصرت ہے، مدد ہے، اور اسی مدد کے ساتھ ہم جئیں گے، لیکن اس اعلان کے ساتھ جئیں گے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج آپ نے ہاتھ اٹھایا، اگر وقت آ پڑا میرے مصطفیٰ کی عزت پر، بھیلواڑہ کا ہر سنی نوجوان جس نے اپنے ماں کے سینے سے صرف دودھ نہیں عشق رسول پیا ہے، جب ایسا وقت آئے گا ہاتھ نہیں، پیر نہیں، میرے مصطفیٰ کے نالین کے نقش پر اپنی گردن فدا کریں گے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، وآخر